خلا اینڈ ڈیورس، جیسے میں نے کہا کہ خلا اینڈ ڈیورس کو ہم دونوں پہلو سے دیکھیں گے کہ کیا اگر مشکل ہے ایک فیملی کا یا دو لوگوں کا آپس میں رہنا تو دیر از نو ہارم اگر آپ سیپریٹ ہو جاتے ہیں ویری ڈیسنٹلی، کارڈیل وے میں، کوئی تماشا نہیں، کچھ نہیں، ڈگنیفائڈ طریقے سے. ہم کیوں جو ہے وہ پریشر ڈالتے ہیں فیملیز کو بھی، بچے بھی سفر کر رہے ہیں، عورت اور آدمی ایک دوسرے کو ٹارچر کرنے کے لیے بچوں کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں. بیسکلی جب بچہ ہوتا ہے تو پھر ایک لڑائی یہ شروع ہو جاتی ہے کہ ڈیورس کے بعد بچے کی کسٹڈی میرے پاس ہوگی، چاہے وہ کسٹڈی رکھ سکے نہ رکھ سکے، لیکن وہ بیوی کو صرف ٹارچر کرنے کے لیے یا مرد کو ٹارچر کرنے کے لیے یہ جو ہیں ٹیکٹکس اپنائی جاتی ہیں. اینی ویز ہمیں دو اور گیسٹ نے یہاں پہ جوائن کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں سرورت نسیم شاہ جو کہ ایک پبلک اسپیکر ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، انٹیگریٹیو تھراپسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر عروسہ طالب جو کہ ایک ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا جی، بہت اچھے آپ نے بتایا، جیسے ہم نے بات ختم کی تھی، ایک ڈیورس ہونے سے پہلے مائنڈ سیٹس کو تھیراپیز ہونا یا ان کپلز کی تھیراپیز کتنی ضروری ہے؟ جی دیکھیے، تھیراپی مینٹل ہیلتھ کو ہماری سگنیفائی کر رہی ہوتی ہے. تو آئی فیل جب ہم خلا کی طرف یا ڈیورس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور سیپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک کپل جا رہا ہوتا ہے، تو بہت ضروری ہے کہ ان کی مینٹل ایموشنل جو اسٹیٹ ہے وہ ٹھیک ہو. کیونکہ اگر ابیوزو میرج ہے یا کسی بھی وجہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ کپل کے درمیان ایشوز جو ہے وہ یا ان لاس کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا کسی فائنینشیل فیکٹر کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا کوئی اور سوشل یا انوائرمنٹل فیکٹر ہوتا ہے، بچوں کے اوپر کوئی لڑائی ہو گئی. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انٹرونشن کی جائے، جیسے کہ ہمارے دین میں بھی آپ نے دیکھا ہے ثالث کا کانسیپٹ موجود ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کسی تھرڈ پرسن کو انوالو کیا جائے اور ان کو کپل کے بیچ میں ضرور بٹھایا جائے. تو یہاں پہ تھیراپی کا رول، کیونکہ اب نیوکلیئر فیملیز ہیں، لوگ جوائنٹ فیملیز میں کم رہ رہے ہیں، تو اور یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ کس کا پرسپیکٹو سنا جائے گا، کوئی ایک پرسن پہ اگری ہوگا یا نہیں. اچھا، تو تھیراپسٹ از سم تھنگ جو آپ کپل تھیراپی کے لیے جائیں تو ڈفرینسز. اچھا سرورت، مجھے صرف ایک بات، آپ نے ابھی ایک بات کی کہ تھرڈ پرسن کو بٹھایا جائے، پر تھرڈ پرسن ہیز ٹو بی ویری ویری نیوٹرل اینڈ ہیز ٹو بی جینون. ہمارے یہاں تھرڈ پرسن ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر رشتوں کو. اگر میرا دوست ہے تو وہ میری ہی سائڈ لے رہا ہے. اگر اچھا، اور زیادہ تر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے دوست جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سائڈ بھی لڑکے کی لے رہے ہوتے ہیں فار سم آڈ ریزن، آئی ڈونٹ نو. ہم دیکھتے ہیں اور یہ لائف ایکسپیرینسز ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ تھرڈ پرسن کا جینون ہونا بہت بہت ضروری ہے؟ جی دیکھیے، جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا پیٹریارکی، یعنی ایون گرل فرینڈز جو ہوتی ہیں وہ بھی ہسبینڈ کی سائڈ لے رہی ہوتی ہیں، اس کے پرسپیکٹو کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ پیٹریارکی از ناٹ جسٹ ان مین، پیٹریارکی جو ہے نا عورتوں کے اندر بھی بالکل ہے. تو جو پیٹریارکی کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ عورت، کیونکہ ہم ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ مین از دا مور پاورفل پرسن یا اس کا پرسپیکٹو زیادہ صحیح ہوگا، تو وہ خواتین بھی اسی کو پروپیگیٹ کر رہی ہوتی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تھیراپسٹ از اے نیوٹرل پرسن. جب آپ تھیراپسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ دونوں اپنا پرسپیکٹو رکھتے ہیں اور اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. اچھا، psychiatrist is the one who can even give you medicines. تو یہ کیا آپ کی کچھ ڈیورسز اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ لڑکا یہاں تو بہت نارسسسٹک ہے یا لڑکی بہت زیادہ ہے؟ تو کیا یہ ایک وجہ ہے کہ آپ کی ڈیورس ہو جاتی ہے یا آپ اس خلا کی طرف چلے جاتے ہیں؟ بالکل دیکھا یہ گیا ہے کہ کچھ اسپیسیفک شخصیات ہیں وہ ریلیشن شپ پرابلمس میں زیادہ آتے ہیں اور ان کو کوئی تیسرا نہیں لڑوا رہا ہوتا، وہ آپس میں ہی ان کے اپنے انر کانفلکٹس ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ شاید کسی اور چیز کو نہیں دیکھ پاتے. اور مجھے بالکل ابھی ذہن میں یہ آ رہی تھی بات کہ بہت ہی سینسیٹیو سا ٹاپک ہے، بیکاز ہم سب بھی خواتین ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی شادی میں، اپنی زندگی میں بہت ساری اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم گزر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ہم بہت ایزیلی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ شادی ختم کرنا یا یہ ڈیسیشن تک آنا ایک عورت کے لیے ایک آدمی سے زیادہ مشکل ہے. بالکل. کیوں مشکل ہے؟ بیکاز آف دا سوشل فیکٹرز، کلچرل فیکٹرز، اینڈ دین اس کے بعد اس کی جو فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہے، وہ ڈپینڈنٹ ہے یا گھر والوں پہ یا اپنے ہسبینڈ پہ. تو یہ ساری چیزیں عورت کے کیریکٹر کو بڑا ویک بناتی ہیں ڈیسیشن میکنگ کے لیے. میں نے یہی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کی کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، ایک تو کمپیریزن بہت زیادہ. میری کزن کی اگر بہت بڑے گھر میں شادی ہوئی ہوئی ہے یا اس کو
جو آج کل تو یہ بڑی پرابلم ہے نا, میاں بیگز لے کے دے رہا ہے, جیولری بہت لی جا رہی ہے, بیگ شوز یہ وہ. تو میں جب آپس میں لڑکیاں, میں نے یہ دیکھا ہے کزنس میں, جب وہ آپس میں بیٹھتی ہیں, وین شی گوز بیک تو وہ اپنے ہسبینڈ کو ٹارچر کرتی ہیں کہ میری کہاں شادی ہو گئی, میں کس عذاب میں پھنس گئی, وہ دیکھو اس کے. تو کمپیریزن بہت تو زیادہ یہ ہیویلی انفلوئنسڈ ہے ہماری لائف اب تو سوشل میڈیا سے. تو اس میں اس لیے کوئی بھی ڈیسیشن اس وقت تک آئے ہمیں واقعی ہی تھراپسٹ کی ہیلپ لینی چاہیے اس بیچ میں, کیونکہ بہت ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گی نا تو ان کے کور ایشوز نہیں ہوتے. دیر آر اونلی اسمال میٹرز, ڈے ٹو ڈے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ اتنے لوگوں کی عام طور پہ فرگیو کر دیتے ہیں, فرگیٹ کر دیتے ہیں. بٹ چونکہ ایک ریلیشن شپ اتنا اسٹیک انوالو ہے ریلیشن شپ کے اندر کہ آپ kind of you keep on building up the whole thing. So اسی لیے میرا فوکس یہ ہوگا آج کے اس میں کہ ہم اس اسٹیج تک نہ پہنچیں, اور اگر آ جائیں تو پھر then we must not delay. جی نازیہ. اچھا میرا تو ایک اٹس اے ویری فنی تھنگ, آدمیوں سے کوئی میرٹل اسٹیٹس پوچھتا نہیں ہے, نہ پروفیشن نہ کریئر میں نہ. بالکل ٹھیک ہے. تو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ دیا, ہمیں لاسٹ نیم چینج ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب وہ چینج ہوتا ہے تو پھر آپ کا ریلیشن شپ اسٹیٹس ایکسپوز ہو جاتا ہے. ایچ آر تک ہم سے ہر سوال پوچھتا ہے, میٹرنٹی کے حوالے سے پوچھے یا کرنٹ میرٹل اسٹیٹس, نادرا بھی ہم سے پوچھتا ہے. بالکل. تو آدمی ڈیورسی ہے وہ بیچلر ہو جاتا ہے واپس, وہ پہلے بھی سنگل ہی تھا, وہ بیبی بوائے بچہ, وہ مین اپ کب کرتا ہے آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. تو یہ کور ایشوز اور یہ روٹ کاز جو ہے, یہ ایموشنلی ویکنیس اور یہ نارسسسٹک, یہ تو اب ہمیں یہ ورڈز اور ٹرمز پتہ چلے, لیکن یہ ہیں تو شروع سے گیس لائٹ کر رہے ہیں, تمہارا قصور, یہ پیٹریارکی, مسوجنی, یہ سب کچھ ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. بٹ کیریکٹر فلا کیسے ہو گیا؟ اگر میرا حلال بریک اپ ہوا ہے تو بھائی میرے بوائے فرینڈس تھے اور ختم ہو گئے تو وہ بریک اپ ہو گیا, اور میری ڈیورس ہو گئی یا خلا لے لی تو وہ ڈیورسی ہے, اور یہ تو اپنے آدمی بچاؤ, یہ مین ایٹر بن گئی ہے اور یہ گھر توڑوا دیتی. اب تمہاری مطلب سلام ہے تمہاری سوچ کو, لیکن وائی شوڈ آئی ایکسپوز مائی میرٹل کرنٹ اسٹیٹس, اگر سیپریٹڈ ہوں, اگر ڈیورسڈ ہوں, یا اگر میں ابھی ان میرڈ ہوں, یا کیوں ہے؟ باؤنڈری سیٹنگ تو ہے نہیں. پہلا سوال, یا بچے کتنے آپ کے, آپ کی شادی ہو گئی, آپ ہو کون, میرا نام تو پوچھو پہلے. ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے, اٹس اے ویری دیکھا جاتا ہے obvious ہے, اٹس اے نو برینر کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب دو لوگوں کی ڈیورس ہو گئی, اچھا ٹھیک ہے, they have moved on in their life. اب اگر لڑکا کہیں شادی کرنے والا ہے تو جی اس کی پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ وہ کیوں ہوئی ڈیورس, کس لیے ہوئی, لڑکی کو پوچھا جائے گا. لڑکوں کے لیے تو کچھ زیادہ کم ہی ہوتا ہے, لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی ڈیورس کیوں ہوئی تھی, اس کے اندر کیا خرابی